نسرین خان صاحبہ کو. آپ ہیں زوم پر؟ ہاں ایک پڑھ چکی ہیں. ایک افضل خان کی ایک اور غزل پڑھنے کے لیے. خان کی ایک غزل پڑھوں گی. تو پھر وہ عشق یہ نقد و نظر برائے فروخت، تو پھر وہ عشق یہ نقد و نظر برائے فروخت، سخن برائے ہنر ہے ہنر برائے فروخت. عیاں کیا ہے تیرا راز فی سبیل اللہ، خبر نہ تھی کہ ہے یہ بھی خبر برائے فروخت. میں قافلے سے بچھڑ کر بھلا کہاں جاؤں، میں قافلے سے بچھڑ کر بھلا کہاں جاؤں، سجائے بیٹھا ہوں زاد سفر برائے فروخت. پرندے لڑ ہی پڑے جائیداد پر آخر، پرندے لڑ ہی پڑے جائیداد پر آخر، شجر پہ لکھا ہوا ہے شجر برائے فروخت. میں پہلے کوفہ گیا اس کے بعد مصر گیا، ادھر برائے شہادت ادھر برائے فروخت. ذرا یہ دوسرا مصرع درست فرمائیں، ذرا یہ دوسرا مصرع درست فرمائیں، میرے مقام پہ لکھا ہے گھر برائے فروخت. تھینک یو. بہت خوب. بہت خوب نسرین صاحبہ. کچھ اشعار افضل خان کی اور سن لیجئے. کہتے ہیں کہ تو بھی سادہ ہے کبھی چال بدلتا ہی نہیں، تو بھی سادہ ہے کبھی چال بدلتا ہی نہیں، ہم بھی سادہ ہیں اسی چال میں آ جاتے ہیں. اور اب جو پتھر ہے آدمی تھا کبھی، اب جو پتھر ہے آدمی تھا کبھی، اس کو کہتے ہیں انتظار میاں. اور دیر سے آنے پر وہ خفا تھا آخر مان گیا، آج میں اپنے باپ سے ملنے قبرستان گیا. افضل خان بھی یقیناً جدید اردو غزل میں ایک عمدہ اضافہ ہیں. اگلے شاعر ہیں شاہد ذکی. 1974 کی پیدائش، سیالکوٹ سے تعلق. آپ ایک مقامی کالج میں انگریزی کے لیکچرار ہیں. اپنی کالج کے دنوں سے آپ کو شاعری کا شوق ہے. 2004 میں آپ کی ایک غزل داغستان لاہور میں چھپی اور بے حد مشہور ہوئی، اور اسی سے آپ کی فنی سفر کا آغاز ہوا. ان کے تعارف میں ان کی وہی غزل جو کہ ارشد رشید صاحب کی بھی پسندیدہ غزل ہے، لہٰذا میں ان کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی پسندیدہ غزل پیش کریں. یہ تھے وہ دھماکے جو آپ کے. جی شاہد ذکی صاحب کی غزل پیش کرتا ہوں. جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ میری پسندیدہ غزل ہے، تو کہتے ہیں کہ کہنے سے پہلے یار بھی راہ کی دیوار سمجھتے ہیں مجھے، یار بھی راہ کی دیوار سمجھتے ہیں مجھے، میں سمجھتا تھا میرے یار سمجھتے ہیں مجھے. یار بھی راہ کی دیوار سمجھتے ہیں مجھے، میں سمجھتا تھا میرے یار سمجھتے ہیں مجھے. اور جڑ اکھڑنے سے جھکاؤ ہے میری شاخوں میں، جڑ اکھڑنے سے جھکاؤ ہے میری شاخوں میں، دور سے لوگ ثمربار سمجھتے ہیں مجھے. اور یہ شعر دیکھیے کہ نیک لوگوں میں مجھے نیک گنا جاتا ہے، نیک لوگوں میں مجھے نیک گنا جاتا ہے، اور گنہگار سمجھتے ہیں مجھے. اور میں تو خود بکنے کو بازار میں آیا ہوا ہوں، میں تو خود بکنے کو بازار میں آیا ہوا ہوں، اور دکاندار خریدار سمجھتے ہیں مجھے. اور میں بدلتے ہوئے حالات میں ڈھل جاتا ہوں، میں بدلتے ہوئے حالات میں ڈھل جاتا ہوں، دیکھنے والے اداکار سمجھتے ہیں مجھے.
یہ شعر دیکھیے بڑا خوبصورت ہے کہ وہ جو اس پار ہے اس پار مجھے جانتے ہیں، وہ جو اس پار ہیں اس پار مجھے جانتے ہیں، یہ جو اس پار ہیں اس پار سمجھتے ہیں مجھے. خوبصورت شعر. اور میں تو یوں چپ ہوں کہ اندر سے بہت خالی ہوں، میں تو یوں چپ ہوں کہ اندر سے بہت خالی ہوں، اور یہ لوگ پراسرار سمجھتے ہیں مجھے. اور جرم یہ ہے کہ ان اندھوں میں ہوں آنکھوں والا، جرم یہ ہے کہ ان اندھوں میں ہوں آنکھوں والا، اور سزا یہ ہے کہ سردار سمجھتے ہیں مجھے. یہ آخری شعر دیکھیے کہ لاش کی طرح سرے آب ہوں میں اور شاہد، لاش کی طرح سرے آب ہوں میں اور شاہد، ڈوبنے والے مددگار سمجھتے ہیں مجھے. یار بھی راہ کی دیوار سمجھتے ہیں مجھے، میں سمجھتا تھا میرے یار سمجھتے ہیں مجھے. بہت شکریہ. کیا خوب پڑھتے ہیں ارشد بھائی آپ، اور اتنی خوبصورت غزل بھی تھی. پورا پیراڈاکس آف لائف دیکھا جائے تو اٹ واز دیٹ. شاہد ذکی لفظوں کے جادوگر سمجھے جاتے ہیں، اور پورے اخلاص سے غزل کی روایات کی پاسداری کرتے نظر آتے ہیں. ان کا ایک اور اگلا کلام پیش کرنے کے لیے اب میں زحمت دیتی ہوں محترمہ سریا جبی صاحبہ کو. وہ آئیں، زوم پر ہیں. آداب سریا جبی صاحبہ. شاہد ذکی صاحب. غزل شاہد ذکی. اب تیری یاد سے وحشت نہیں ہوتی مجھ کو، اب تیری یاد سے وحشت نہیں ہوتی مجھ کو، زخم کھلتے ہیں اذیت نہیں ہوتی مجھ کو، زخم کھلتے ہیں اذیت نہیں ہوتی مجھ کو، اب تیری یاد سے. اب کوئی آئے چلا جائے میں خوش رہتا ہوں، اب کوئی آئے چلا جائے میں خوش رہتا ہوں، اب کسی شخص کی عادت نہیں ہوتی مجھ کو، اب کسی شخص کی عادت نہیں ہوتی مجھ کو، اب تیری یاد. ایسا بدلا ہوں تیرے شہر کا پانی پی کر، ایسا بدلا ہوں تیرے شہر کا پانی پی کر، جھوٹ بولوں تو ندامت نہیں ہوتی مجھ کو، جھوٹ بولوں تو ندامت نہیں ہوتی مجھ کو، اب تیری یاد. ہے امانت میں خیانت سو کسی کی خاطر، ہے امانت میں خیانت سو کسی کی خاطر، کوئی مرتا ہے تو حیرت نہیں ہوتی مجھ کو، کوئی مرتا ہے تو حیرت نہیں ہوتی مجھ کو، اب تیری یاد. تو جو بدلے تیری تصویر بدل جاتی ہے، تو جو بدلے تیری تصویر بدل جاتی ہے، رنگ بھرتے
रंग भरने में सहूलत नहीं होती मुझको, रंग भरने में सहूलत नहीं होती मुझको, अब तेरी याद अक्सर औकात में ताबीर बता देता हूँ, अक्सर औकात में ताबीर बता देता हूँ, बाज़ औकात इजाजत नहीं होती मुझको, बाज़ औकात इजाजत नहीं होती मुझको, अब तेरी याद। मक्ता अर्ज है, इतना मसरूफ हूँ जीने की हवस में शाहिद, इतना मसरूफ हूँ जीने की हवस में शाहिद, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती मुझको, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती मुझको, अब तेरी याद से वहशत नहीं होती मुझको, जख्म खिलते हैं अजियत नहीं होती मुझको। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत उम्दा। बहुत उम्दा सही साहिबा। इतने कलील अरसे में शाहिद की 4 किताबें आ चुकी हैं और पजीराई पा चुकी हैं। हमारे ख्याल में शाहिद के यहाँ उर्दू गज़ल का वही तसलसल नज़र आता है जो नासिर, फराज और इफ्तिखार आरिफ से होता हुआ आ रहा है। हमारे आज के आखिरी शायर हैं इत्तबा अबरक। आखिर में उन्हें इसलिए नहीं रखा कि वो सबसे बड़े हैं, बल्कि इसलिए रखा कि उनका सने पैदाइश नहीं मिल सका। इत्तबाफ अबरक का शुमार भी उन्हीं शोरा में होता है जिन्हें सोशल मीडिया से आवाम में जिसे सोशल मीडिया ने आवाम में मुतारिफ करवाया। इत्तबाफ अबरक ने पहले किसी टीवी के लिए एक ड्रामा लिखा था जिसका हीरो एक शायर था, तो उन्होंने अपने हीरो के लिए शायरी भी खुद ही की, फिर उसे फेसबुक पे डालना शुरू कर दिया और यूं उनका शायरी के सफ़र का आगाज़ हो गया। नाम तो उनका आफताब अकबर है, मगर ज़रा चौंका देने वाला नाम देने के लिए उन्होंने खुद ही अपने नाम की यह दुर्गत बनाई और उसे इत्तबाफ अबरक कर दिया। इत्तबाफ अबरक का काम सोशल मीडिया और खुसूसन ख़वातीन में बहुत मकबूल है। बहुत सलासत से कहते हैं, ये शेर देखिए कि रोज़ थकता हूँ मैं करके मरम्मत अपनी, रोज़ थकता हूँ मैं करके मरम्मत अपनी, रोज़ एक नुस्ख नया मुझ में निकल आता है। जिंदगी हम खरीद बैठे थे, जिंदगी हम खरीद बैठे थे, कर्ज हर सांस ने उतारा है। और अक्ल और मैं तो मुत्तफिक हैं मगर एक दिल दरमिया में रहता है। आइए उनकी 2 गज़लें पेश करते हैं। पहली गज़ल के लिए मैं फिर ज़हमत देती हूँ मोहतरमा सुरैया जबी साहिबा को। जी, इत्तबाफ अबरक साहब, गज़ल।
ایک وہی مہربان نہیں ہوتا، ایک وہی مہربان نہیں ہوتا، جس کے بن یہ جہاں نہیں ہوتا، جس کے بن یہ جہاں نہیں ہوتا، ایک وہی مہربان نہیں ہوتا۔ اس محبت میں یہ خرابی ہے، اس محبت میں یہ خرابی ہے، جو جہاں ہے وہاں نہیں ہوتا، جو جہاں ہے وہاں نہیں ہوتا، ایک وہی مہربان نہیں ہوتا۔ آگ ایسی کہ راکھ راکھ بدن، آگ ایسی کہ راکھ راکھ بدن، ظرف اتنا دھواں نہیں ہوتا، ظرف اتنا دھواں نہیں ہوتا، کچھ بھی کر لیجئے مگر بندہ، کچھ بھی کر لیجئے مگر بندہ، آپ سے بدگماں نہیں ہوتا، آپ سے بدگماں نہیں ہوتا۔ سوری۔ در و دیوار سے لپٹتے ہیں، در و دیوار سے لپٹتے ہیں، جب کوئی رازداں نہیں ہوتا، جب کوئی رازداں نہیں ہوتا۔ سوری۔ مقطع عرض ہے، تم پہ گزری ہے تم کہو ابرک، تم پہ گزری ہے تم کہو ابرک، ہم سے آگے بیاں نہیں ہوتا، ہم سے آگے بیاں نہیں ہوتا، ایک وہی مہربان نہیں ہوتا، جس کے بن یہ جہاں نہیں ہوتا۔ شکریہ۔ بہت شکریہ سیدہ جبین صاحبہ۔ اطباف ابرک کی دوسری غزل کے لیے میں دعوت دیتی ہوں جناب ظفر عالم صاحب کو۔ پہلی جو غزل تھی یا نظم تھی، اس کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ اشعار سے زیادہ بیک گراؤنڈ فرش بول رہا تھا، آواز۔ اچھا، تو ابرک صاحب کی نظم پیش کرتا ہوں۔ کیا اثاثہ ہے جسے کھو بھی نہیں سکتے ہیں، کیا اثاثہ ہے جسے کھو بھی نہیں سکتے ہیں، ہم تیرے ہو کے بھی ہم تیرے ہو کے تیرے ہو بھی نہیں سکتے ہیں۔ سب کی نظریں ہیں، سب کی نظریں ہیں کہ دامن پہ جمی رہتی ہیں، اور داغ دلکش ہے بہت دھو بھی نہیں سکتے ہیں۔ درد اتنا کہ پہاڑوں کو بھی تلپٹ کر دے، درد اتنا کہ پہاڑوں کو بھی تلپٹ کر دے، اور انا ایسی
کہ ہم رو بھی نہیں سکتے. ٹوٹ جاتے ہیں جہاں جاگتا ہوں خواب سبھی. ٹوٹ جاتے ہیں جہاں جاگتا ہوں خواب سبھی. یعنی اب طے ہوا ہم سو بھی نہیں سکتے ہیں. اور طرز ہے کہ ایسے خود رو ہے ایسے خود رو ہے شجر توبہ محبت ابرک. ایسا خود رو ہے شجر توبہ محبت ابرک. اس کو من چاہی جگہ پہ اس کو من چاہی جگہ بو بھی نہیں سکتے ہیں. شکریہ بہت بہت. تھینک یو ویری مچ. بہت خوب جناب ظفر صاحب. شکریہ. خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشست اختتام کو پہنچتی ہے. امید ہے آپ سب کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. اور اب میں جناب ارشد صاحب کو دعوت دوں آ کے فارمل اختتام اگر کرنا ہے البتہ چاہیں تو علی خان تہذیب آفی کی غزل پیش کر سکتے ہیں. وہ آگے ہیں، ہم آخر میں سنا دیتے ہیں. کس علی خان پہلی دفعہ ہے. جی جی میں آج ریڈی نہیں ہوا کیونکہ میں سمجھ رہا تھا صرف سائمہ پڑھیں گی. آپ نے وہ میسج نہ پہنچایا تھا. نیکسٹ منتھ میں ڈبل پڑھ لوں. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. بس چائے سے موضوع کی دعوت دیجیے. چلیے تو پھر بس اب لگی رہے. آپ سب کا پیشنس اور پیشنس کے لیے بہت بہت شکریہ. اور چائے سموسے ہم کرتے ہیں. اور لیکن یہ بات ایک ضرور مجھے کہنا چاہیے کہ یہ پروگرام ہم نے جو ہے یہ پکا پکایا کھایا ہے، جس کو میں کہتی ہوں. رہنے دیں، اندر کی باتیں اندر ہی. جس کی محنت ہے اس کو یہ سارا پروگرام ارشد بھائی نے تیار کیا ہوا تھا اور ہم نے زحمت کی کہ اس کا ورژن 2 ہم کہہ سکتے ہیں. یہ اتنا اچھا تیار کیا ہوا ہے کہ ارشد صاحب کوئی اور بھی پڑھے نا تو اس کا ورژن ہوتے رہیں گے. بیسیکلی ایک نئے روپ میں یہ آتا رہے گا. اوریجنل ٹیکسٹ جو ہے جو پروگرام ہے وہ ویسا ہی ہے. اور اس کے ساتھ ہی چاندنی ریسٹورنٹ کو اور ہم تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ ہر بار وہ ہمیں یہ موقع دیتے ہیں اور ہمارے لیے ہمیں والنٹیئر کرتے ہیں ہمارے لیے وہ کہ ہم یہ پروگرام کر پائیں. تو اس کا بہت بہت شکریہ.